آج آپ کے ساتھ تصویر کا ایک دوسرا رخ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ انکہی باتیں اور وہ دکھ جو کہ یہ لوگ ساری زندگی اپنے سینوں میں دبائے رکھتے ہیں، اپنی تکلیفیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اور ان تکلیفوں کو اپنے ساتھ سینے میں ہی لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان انکہی سچائیوں پہ سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ زندگی تو بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، مگر زندگی کو جینا ہر کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ UK میں آنے والے پاکستانی اپنی سانسیں تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن زندگی بہت ہی کم جیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی دی جا سکتی ہے کہ کچھ دن میری زندگی کے تم گزار کے دیکھ لو، اگر تم جی گئے تو مجھے مار دینا۔ لوگ کبھی بھی اپنی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ابھی ہے جی یہ مارننگ کا ٹائم اور بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنے کے بعد یہاں پہ میں بریک فاسٹ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ زندگی جو ہے نا وہ ہر کسی کی گزر ہی جاتی ہے، اب چاہے وہ ہنس کھیل کر گزر جائے یا وہ روتے دھوتے ہوئے گزر جائے، گلے شکوے کرتے ہوئے گزر جائے یا صبر شکر کر کے گزر جائے، ہر صورتحال میں زندگی ہمیشہ آگے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن زندگی کے گزر جانے اور زندگی کو گزارنے، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں یا کہ آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی گزر جائے اور آپ اس کو بھرپور طریقے سے گزار نہ سکیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے نا موسٹلی ہم لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بھی ہماری زندگیوں میں اگر پیسہ آ جائے گا نا تو ہم اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاریں گے، لیکن یقین مانیں یہ ہماری ایک خام خیالی ہی ہوتی ہے۔ موسٹلی یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی آتے ہیں نا، میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارتے نہیں بلکہ ان کی زندگی جیسے تیسے کر کے گزر ہی جاتی ہے۔ پیسہ تو آ جاتا ہے ان کے پاس، لیکن جو زندگی کی حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں، جو ایک زندگی فل آف لائف ہوتی ہے نا، وہ ان کی قسمت میں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ آج کچھ انکہی باتوں پہ سے پردہ ہٹائیں گے۔ سب سے پہلی قربانی جو کہ بیرون ملک آنے والے پاکستانی دیتے ہیں نا، اب چاہے وہ پاکستانی مرد ہوں یا پاکستان سے شادی کر کے آنے والی خواتین ہوں، وہ سب اس بات سے ایگری کریں گے کہ بھی ان کو نا اپنے رشتوں کی قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ان کی زندگیوں میں ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے ماں باپ جو کہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ان سے دوری، اور پھر اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، موسٹلی لوگوں کے ساتھ میں نے یہاں پہ یہی دیکھا ہے کہ بھی وہ لوگ یہیں پہ ہوتے ہیں اور اچانک سے ان لوگوں کو فون آتا ہے کہ بھی آپ کے والدین ان میں سے کوئی ایک یا دو، مطلب دونوں جو ہیں وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے نا وہ ان پاکستانیوں کے لیے ان کے سر پہ ایک قیامت کی طرح ہی ٹوٹتی ہے۔ بہت سارے عزیز رشتوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں زندگی میں۔ کئی ایک مومنٹس ایسے آتے ہیں کہ ان لمحات کو یہاں پہ رہنے کے لیے، یہاں پہ رہتے ہوئے پیسہ کمانے کے لیے ضائع کرنا پڑتا ہے۔ ان رشتوں سے دوریوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ رشتے جو ہیں نا وہ زندگیوں میں سے نکل جاتے ہیں، اور یہ بیرون ملک آنے والے جو پاکستانی ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی زندگی میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ پھر جی ایک اور بڑی قربانی جو کہ یہاں پہ آنے والے پاکستانیوں کو دینی پڑتی ہے نا، وہ ہے جی ان کی بے انتہا محنت اور کبھی بھی ختم نہ ہونے والی مشقت۔ یہاں پہ میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی اور جابز بھی کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان میں رہتے ہوئے وہ کبھی ان چیزوں کے بارے میں تصور بھی نہ کر سکیں، اور اگر کوئی ان کو یہ آپشن دے بھی دے کہ بھی آپ ایسی جاب کر لیں تو وہ آگے سے برا منا جائیں اور غصہ کریں کہ بھی اس نے ہمارے ساتھ بات کس طرح سے کر لی ہے۔ بہت سارے پاکستانی جو کہ یہاں پہ شروع میں آتے ہیں وہ کلیننگ کی جاب بھی کرتے ہیں، اور ایون جو خواتین یعنی کہ یہاں پہ میں نے دیکھی ہیں وہ کئی ایک اسکولوں میں لنچ لیڈی کے طور پہ کام کرتی ہیں، کئی ایک خواتین یہاں پہ اسکول بند ہونے کے بعد بھی کلیننگ کی جاب کرتی ہیں، اور یہاں پہ چونکہ کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں کنسیڈر کیا جاتا، تو اس لیے وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ بھی چلو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، مطلب ہر کام کو کرنے کے ہمیں پیسے مل رہے ہیں
تو وائی ناٹ ہم کلیننگ کی جاب ہی کیوں نہ کر لیں. اب یہاں پہ تو اس کو ایک مطلب ایک آپ کہہ لیں سوفسٹیکیٹڈ نام دے دیا گیا ہے کہ بھی کلیننگ کی جاب کر رہے ہیں، وہ چاہے کسی فوڈ شاپ میں ہو یا کسی ریسٹورنٹ میں ہو یا کسی ہوٹل میں ہو یا کسی اسکول کے اندر ہو. لیکن اگر ہم اسے سیدھی زبان میں کہیں نا تو وہ یہاں پہ صفائی کرنے والے ہی کہلائے جائیں گے. اور صفائی کرنے والوں کا پاکستان میں جو سٹیٹس ہوتا ہے اور جس طرح سے ہم لوگ ان لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ ان کنٹریز میں آ کے اس طرح کی اور جاب کرے؟ پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ جو گروسری کی شاپس ہوتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ سپر مارکیٹس ہوتی ہیں اور اس طرح سے جو دیسی دکانیں ہوتی ہیں، ان میں شیلف کی فیلنگ کا کام، یہ بھی ایک بڑی ہی مطلب آڈ قسم کی جاب ہے جسے کہ کرنا کوئی بھی گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن ہمارے پاکستانی اور یہ ایشین کنٹریز سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ فوڈ کی جو شیلفس ہیں نا، ان کی فیلنگ کا بھی کام کرتے ہیں. اور گھنٹوں گھنٹوں اب ان سپر مارکیٹس میں کھڑے ہو کے فوڈ کو ریسٹاک کرنا اور ان چیزوں کی مینجمنٹ کرنا، فوڈ کی اسکیننگ کرنا اور اس طرح کے بے انتہا کام، جس میں کہ صرف اور صرف آپ کو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے، یعنی کہ آپ جتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی 6 گھنٹے کی شفٹ ہے یا 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، تو اتنا ٹائم ہی آپ کو آلموسٹ کھڑے ہی ہو کے یہ کام کرنا پڑے گا. اور بڑی ہی ٹف جاب ہوتی ہے یہ. لیکن یہاں پہ آنے والے پاکستانی اس کو اس لیے بھی کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں پاؤنڈز مل رہے ہیں. لیکن اپنی اس محنت، مشقت اور اس جتنی بھی مطلب آپ کہہ لیں کڑی قسم کی یہ جاب ہے، اس کو وہ کسی کے ساتھ اس لیے ایکسپلین نہیں کرتے. موسٹلی آپ لوگوں نے پہلے دیکھا ہوگا کہ بھی پاکستان میں جتنے بھی لوگ باہر بیرون ملک آ جاتے تھے نا، یو کے وغیرہ میں یا کسی اور کنٹری میں، تو وہ کبھی بھی اپنی جاب کے بارے میں نہیں بتاتے تھے کہ بھی ہم وہاں پہ کون سی جاب کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ موسٹلی آنے والے پاکستانیز جو ہیں وہ اور جابس ہی کرتے ہیں. اور وہ وہاں پہ کیا بتائیں کہ بھی ہم وہاں پہ اسٹور کے اندر یہ فوڈ کی ری اسٹاکنگ کا کام کر رہے ہیں، یا ہم وہاں پہ کلیننگ کی جاب کر رہے ہیں، یا ہم وہاں پہ کسی کار واش میں کام کر رہے ہیں، یا ہم وہاں پہ کسی پارلر میں جو ہے وہ اسسٹنٹ لیڈی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. بس لوگوں کے اوپر اپنا ایک روب دبدبا اور اپنا ایک رکھ رکھا رکھنے کے لیے نا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھی ہمارا جو زندگی ہے نا، وہ وہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے بڑی ہی سیٹل ڈاؤن ہے. لیکن اب اس مطلب رکھ رکھا کو وہاں پہ دکھانے کے لیے، پیسے کا شو آف کرنے کے لیے، ان کو جتنی جتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جتنی سٹرگلز یہاں پہ کرنی پڑتی ہیں، جتنی ہارڈ ورکنگ یہاں پہ کرنی پڑتی ہے نا، یہ صرف وہی جانتے ہیں. تو اس لیے وہ ان باتوں کو کسی کو بھی بتانا پسند نہیں کرتے. پھر جی بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس کہ اپنا یہاں پہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا، اور ہر مہینے ان کو ایک جو رینٹ کے نام پہ مطلب ایک تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کہ کہنے کو تو اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن وہ بینک سے مورگیج لے کے، یعنی کہ وہاں پہ انٹرسٹ کے ساتھ لون لیتے ہیں. ایک سیدھی الفاظ میں کہوں تو سود سمیت ان کو یہ لون واپس کرنا ہوتا ہے. اب جی یہ گھر اپنے پاس کیپ کرنے کے لیے نا دن رات وہ محنت کرتے ہیں، اور دن رات ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر گھر کا رینٹ آن ٹائم نہ گیا تو تب بھی گھر والا جو مطلب آنر ہے وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر ہم نے مورگیج آن ٹائم پے آف نہ کی، یا اگر 3 مہینے تک مورگیج ہم سے نہ مینج ہو سکی، تو کیا کہ بھی بینک جو ہے وہ ہمیں گھر سے بے دخل کر دے گا. اب یہ جو ایک خوف ہے نا، یا کہہ لیں کہ یہ جو ایک قربانی یا ایک محنت، ایک سٹرگل ہے، یہ ان پاکستانیوں کی نا رات کی نیند اور دن کا چین سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. کہنے کو تو وہ یہاں پہ پیسہ ضرور کما رہے ہوتے ہیں، جو لیکن زندگی کا سکون ہوتا ہے نا، وہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی میسر نہیں ہوتا. پھر جی یہاں پہ رہنے کے اخراجات، یہاں پہ بجلی گیس کے بل، یہاں پہ کونسل ٹیکس پے آف کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے، یہاں پہ گاڑی کو مینج کرنا. یہ یہاں پہ یہی نہیں ہے کہ صرف آپ نے گاڑی لے لی ہے تو اٹس اوکے، آپ کی گاڑی آپ کی ہو گئی ہے. ہر مہینے جو ہے وہ اس کا مطلب آپ کو انشورنس بھی پے آف کرنی پڑتی ہے، اور گاڑی کا روڈ ٹیکس بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. کچھ ایریاز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑی لے جانے کے ایکسٹرا چارجز پے کرنے پڑتے ہیں. مطلب بہت ساری یہاں پہ رہتے ہوئے ٹینشنز ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی جو محنت اور کہنے کے بھی سٹرگل ہے نا، ان کی قربانی ہے، وہ ہے جی ان کی اولاد. اپنی اولاد تک کو یہ جو پاکستانی ہے نا، یہاں پہ یو کے میں رہنے کے شوق میں یا یہاں پہ رہنے کی مجبوری میں اپنی اولاد تک کی قربانی دیتے ہیں. اور اب آپ کہیں گے کہ بھی وہ کس سینس میں دیتے ہیں؟
موسٹلی پاکستانیوں کو میں نے یہاں پہ پریشان اس وجہ سے دیکھا ہے کہ بھی ہماری اولاد جو ہے نا وہ اب ہمارے کہے کار نہیں رہی ہے، ہماری فرما برداری اس طریقے سے نہیں کرتی ہے جیسے کہ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ ان چیزوں کی امید لگائے رکھتے تھے، یا مطلب کہ بھی اولاد جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ موسٹلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے یہاں پہ جب بورن ہوتے ہیں پاکستانیوں کے، اور پھر وہ اسی معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں، ان کی جو براٹ اپ ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بچے جو ہیں وہ اوبویسلی طور پہ مطلب تقریباً آپ کہہ لیں کوئی 90% کیسز ایسے ہیں کہ بھی اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ بھی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی وہ والدین کے کہے کار نہیں رہتے ہیں، شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والدین سے علیحدہ کر لیتے ہیں، اپنے گھر نئے سرے سے مورگیج کے اوپر لے لیتے ہیں اور اسی ایک نئی چکی میں پسنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں کہ یہ لوگ کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی گزاری ہوتی ہے ان پاکستانیوں نے، وہی ایک نئی سٹرگل ان لوگوں کی بھی ایک نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے تو آپ کسی کو بھی کسی کام سے روک نہیں سکتے ہیں۔ چند ایک پاکستانیوں کے قصے کہانیاں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے بھی شیئر کیے جس میں کہ بھی ان کے بچے جو ہیں وہ شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور والدین اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، نہ پاکستان میں کسی کو بتاتے ہیں، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو ایک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ ایسا بھی شیئر کیا تھا کہ اس میں فادر نے جو تھا وہ اپنی بیٹی کے کسی کالے کے ساتھ شادی کرنے پہ باپ نے بیٹی کو نہ صرف آگ کر دیا تھا بلکہ خود بھی اس نے جو تھا نا اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی تھی۔ اتنی ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں کئی ایک واقعات کے بھی ان کو سننے کے بعد دل بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن یہ ریالٹیز ہیں اور یہ وہ انکہی باتیں ہیں، وہ انکہے مسئلے مسائل ہیں، وہ ان کی پریشانیاں، وہ ان کی مصیبتیں ہیں جو کہ وہ یہاں پہ آنے کے بعد کاٹتے ہیں لیکن بیان کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف پاکستان میں اپنا ایک رکھ رکھا رکھنے کے لیے، اپنا وہ روب اور دبدبہ رکھنے کے لیے کہ بھی ہم یو کے چلے گئے یا کسی بیرون ملک چلے گئے، ہم وہاں پہ جا کے کامیاب ہو گئے، ہم نے وہاں پہ پیسہ کما لیا، ہماری اولاد وہاں پہ کامیاب ہو گئی۔ اب یہ جو دکھاوے کی زندگی وہ یہاں پہ جی رہے ہوتے ہیں نا، یہ صرف دکھاوے کی ہی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو تصویر کا وہ رخ نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تصویر کے پیچھے کون کون سے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ ہم کبھی بھی دیکھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، نہ ہم ان باتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ اس کی زندگی میں کوئی ایک آدھا انسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، لیکن اگر ہم لوگ وہاں پہ چلے جائیں گے، ہم لوگ اگر یو کے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم پیسہ کمائیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر ان لوگوں کی زندگی آپ لوگوں کو جینے کے لیے دے دی جائے نا تو یقین مانیں آپ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ استغفار کریں گے اور اپنی اس غلطی کے اوپر معافی مانگیں گے کہ بھی ہم نے اس زندگی کی خواہش کیوں کر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی ہم لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔